آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کے آخری دور کا یہ المیہ ڈرامہ ایران کے مشہور شاعر فردوسی کے شاہنامہ سے ماخوذ ہے۔ حشر نے یہ ڈرامہ رستم و سہراب 1930 میں میڈن تھیٹر لمیٹڈ کلکتہ کی پارسی امپیریل تھیٹریکل کمپنی کے لیے لکھا تھا۔ یہ کمپنی اس زمانے میں بمبئی میں مقیم تھی۔ رستم و سہراب کے پلاٹ کا خمیر جذبہ وطن پرستی کی شدت، عشق و فرض کی نفسیاتی کشمکش، وفا اور دغا کی آویزش، شاہوں کی ہوس، اقتدار کی قربان گاہ پر خون کے رشتوں کی قربانی، باپ کی تلاش میں بیٹے کی جگر کاوی، تاج و تخت سے وفاداری نیز دنیا کی نگاہ میں بھرم رکھنے کے لیے باپ کی سخن سازی سے اٹھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا دوسرا نام عشق و فرض بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ڈرامہ نگار کی نظر میں حب وطن ایسا جذبہ ہے جسے عشق و محبت کے جذبات پر بھی غالب رہنا چاہیے۔ ایران کا مشہور زمانہ جنگجو رستم اپنے وطن ایران واپس جاتے ہوئے سمنگان میں کچھ دیر کے لیے قیام کرتا ہے اور اپنے گھوڑے کو سرسبز میدان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چند تورانی سردار رستم کو سوتا دیکھ کر اس کا گھوڑا چرا کر لے جاتے ہیں۔ جاگنے پر رستم اپنے گھوڑے کو تلاش کرتا ہے اور اس کے نہ ملنے پر تورانی سرداروں سے اس کی سخت گفتگو ہوتی ہے۔ رستم شاہ سمنگان کے دربار میں پہنچ کر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ یا تو فوراً میرا گھوڑا واپس کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہ سمنگان رستم کی بے جگری، اولو العزمی اور باروب شخصیت سے متاثر ہو کر اس کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے اور اپنی بیٹی تہمینہ سے اس کی شادی کر دیتا ہے۔ رستم اگلی صبح اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے اور تہمینہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر ان کے بیٹے نے پہلوانی کے جوہر دکھائے تو وہ پہچان جائے گا کہ وہ رستم کا بیٹا ہے۔ سہراب بچپن سے ہی نہایت طاقتور، ذہین اور نڈر تھا۔ تہمینہ نے اس کی ہمت کو سراہا، اس کی خود اعتمادی کو بڑھایا اور اسے احساس دلایا کہ وہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ قسمت نے اس کے لیے کوئی بڑا کام چنا ہے۔ تہمینہ نے سہراب کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ رستم ہے۔ وجہ وہ جانتی تھی کہ اگر سہراب کو سچ پتہ لگ گیا تو وہ رستم کو ڈھونڈنے نکل پڑے گا یا تورانی دربار میں جا کر ایرانیوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ توران کے شہنشاہ افراسیاب کے لیے اپنے دشمن رستم کا اپنے ہی ماتحت شاہ سمنگان کا داماد بن جانا ایک ناقابل برداشت توہین تھی۔ وہ اپنے انتقامی جذبے کی آگ کو بجھانے کے لیے سہراب کو، جس کا وطن سرزمین توران ہے، تورانی فوج کے ساتھ ایران پر حملہ کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ افراسیاب کی اصل سازش کچھ یوں تھی کہ اگر سہراب ایران جا کر رستم کو مار دے تو ایران کا سب سے بڑا جنگجو ختم ہو جائے گا، اور رستم سہراب کو مار دے تو یہ ایک ممکنہ خطرناک جنگجو جو ایرانی نسل کا ہے خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں افراسیاب فائدے میں رہے گا۔ سہراب ایران کے قلعہ سفید پر حملہ آور ہوتا ہے۔ قلعے کا سردار گستم اور دوسرے فوجی افسر سہراب کے مقابلے کی ہمت نہیں پاتے، مگر اس کے سامنے سپر بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ لیکن قلعہ سفید کا ایک سردار بہرام غداری کر کے شکست تسلیم کرنے اور صلح کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر حاکم قلعہ کی شیر دل، خوددار اور محب وطن بیٹی گرد آفرید غدار بہرام کو سخت لعنت ملامت کرتی ہے اور اپنی ولولہ انگیز تقریر سے ایرانی فوج میں نئی زندگی دوڑا دیتی ہے اور نیا جوش بھر دیتی ہے۔ گرد آفرید مردانہ لباس میں خود میدان جنگ میں آتی ہے اور عالم غیظ و غضب میں سہراب کو مقابلے کے لیے للکارتی ہے۔ دوران جنگ گرد آفرید گھوڑے سے گر جاتی ہے، جس سے اس کا خود سر سے اتر جاتا ہے اور بال بکھر جاتے ہیں۔ سہراب اس کی بہادری، جرأت اور حسن و جمال سے مسحور ہو کر اپنا دل اسے دے بیٹھتا ہے۔ گرد آفرید بھی اس کی مردانہ وجاہت اور شجاعت کو دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن
اس کا عشق وطن کی محبت اور حفاظت کے جذبے کو مغلوب نہیں کر پاتا، اور وہ ایک شدید ترین نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کا محبوب سہراب ہے اور دوسری طرف اس کا محبوب وطن ہے۔ گرد آفرید کا پورا وجود ان دو مخالف محبوبوں کی محبت کی کشمکش سے سلگ اٹھتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف تو سہراب اور اس کی فوج کو قلعے میں آنے کی دعوت دیتی ہے، مگر جب سہراب پہنچتا ہے تو اس سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ سہراب اپنی اس تذلیل کو برداشت نہیں کر سکا، انتہائی جوش اور غیظ و غضب میں اپنی فوج کو قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی تنبیہ کر دیتا ہے کہ گرد آفرید کو کوئی غزن نہ پہنچے۔ غدار بہرام موقع پا کر گرد آفرید کی پیٹھ میں خنجر بھونک دیتا ہے۔ اس واقعہ کا علم ہونے پر سہراب بپھر جاتا ہے اور بہرام کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ محبت کے جوش اور شدید غم کے عالم میں گرد آفرید کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کا اقرار کرتے ہیں اور گرد آفرید اسی حالت میں دم توڑ دیتی ہے۔ سہراب کی پیش قدمی سرزمین ایران میں جاری رہتی ہے۔ اس طوفان کو روکنے کے لیے ایران کے پاس صرف ایک ہی دلاور ہے، اور وہ ہے رستم، جو یہ نہیں جانتا کہ جنگ آزما سہراب اس کا لخت جگر ہے۔ دوسری طرف سہراب یہ تو جانتا ہے کہ رستم میرا باپ ہے، مگر وہ رستم کو پہچانتا نہیں۔ وہ اپنے تورانی سرداروں سے رستم کی شناخت چاہتا ہے، مگر وہ رستم کو پہچانتے ہوئے بھی سہراب کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رستم کو اگر کوئی زیر کر سکتا ہے تو وہ صرف سہراب۔ چنانچہ باپ اور بیٹے کے ٹکراؤ سے یہ عظیم المیہ وجود میں آتا ہے۔ غیر شعوری طور پر خون کا رشتہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے سے روکتا ہے۔ سہراب لاکھ چاہتا ہے کہ رستم یہ بتا دے کہ وہ رستم ہے، مگر رستم اقرار نہیں کرتا، اور جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو جاتا ہے۔ رستم سہراب کو مغلوب کر کے ہلاک کر دیتا ہے، مگر جب وہ سہراب کے بازو پر تہمینہ کو دی ہوئی اپنی بندھی نشانی یعنی اپنا مہرہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سہراب تو اسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنے ہاتھوں لائی ہوئی اس بد نصیبی پر رستم کا وجود آنسوؤں میں پگھل جاتا ہے۔ رستم آسمان ماتم کر، زمین چھاتی پیٹ، درختوں پہاڑوں ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جاؤ، آج ہی زندگی کی قیامت ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے۔ زندگی کہاں ہے؟ دنیا کہاں ہے؟ زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ سہراب سہراب سہراب۔ سہراب رستم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور رستم کو اپنے بیٹے کی موت کا شدید دکھ ہوتا ہے۔ یہ داستان اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح جنگیں، غلط فہمیاں اور خاموشیاں قیمتی رشتوں کو ختم کر سکتی ہیں۔